قمری سال کا 8واں مہینہ یعنی شعبان المعظم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور سال بھر کے معاملات اور بندوں کو ملنے والا رزق اسی مہینے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خاص الخاص انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ گناہ گاروں کو بخشش سے نوازا جاتا ہے اور برائیاں مٹائی جاتی ہے۔ علماء کے بقول یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ آج ہم شعبان المعظم میں درود و سلام کے خاص اہمیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے، یعنی رجب، شعبان، رمضان اور محرم، جبکہ ان میں سے شعبان کو خصوصی طور پر چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل و برتر ہیں۔ اسی طرح آپ کا مہینہ بھی یعنی شعبان کا مہینہ بھی سوائے رمضان کے تمام مہینوں سے افضل ہے۔ لہٰذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہے، برائیاں مٹ جاتی ہیں اور گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس لیے شعبان کو المفکر یعنی گناہوں کی بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سایہ عطفیت میں لیے رکھنا اس ہستی کی شان کریمانہ ہے، لیکن اپنے بندوں پر مزید کرم فرمانے اور گناہ گار بندوں کی خطاؤں کو معافی سے نوازنے اور مقربین بارگاہ کو اپنے مزید انعامات سے نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ اوقات کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت و مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحات، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ امام قسطلانی ایک لطیف بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ درود و سلام والی آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی، چنانچہ شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ سے بھی۔ لہٰذا اس ماہ اور اس میں آنے والی شب بارات میں عبادت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں روزے داروں کے لیے نیکیاں شاخ در شاخ ہوتی ہیں۔ نیز شعبان المعظم میں اللہ اپنے بندوں کے لیے کثرت سے خیر و برکتیں نازل فرماتا ہے اور سال بھر ہونے والے عبور اور بندوں کو ملنے والا رزق اس مہینے میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک پہلی تاریخ کی چاند پر پڑتی تو اپنا دست مبارک اٹھا کر ارشاد فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کو بابرکت بنا اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ بلا شبہ شعبان المعظم ایک مبارک مہینہ ہے، اس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے محبوب رکھا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ عام مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ روزے رکھا کرتے۔ اس مبارک مہینے میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اہل دوزخ کے عیوب چھپائے جاتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ مہینہ ہے جو قابل بزرگی رکھتا ہے اور بڑے فضل و شرف کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ، یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں میری امت کی زیادہ مغفرت فرما۔ تو پیارے دوستوں، جیسے کھیتی بونے، اس کو پانی دینے اور کاٹنے کے اوقات مقرر ہیں، اسی طرح رجب المرجب نیکیوں کا بیج بونے اور ماہ شعبان المعظم پانی دینے اور رمضان المبارک کھیتی کاٹنے اور فصل جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جس شخص نے رجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج بویا اور ماہ شعبان المعظم میں اس کو نیکی اور خیر و بھلائی کے پانی سے سینچا، وہ رمضان المبارک میں برابر نیکیوں سے کامیاب ہوتا رہے گا۔ اور جو شخص شعبان المعظم میں کھیتی کرنے سے غافل رہا، یہ کھیتی تو بوئی مگر اس کو شعبان المعظم میں پانی نہیں دیا، تو رمضان المبارک میں اس نے اپنے حصے کو نقصان پہنچایا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے
کہ رجب کا مہینہ جسم کی تطہیر کا ہے، جبکہ شعبان دل کو پاکیزہ بنانے اور رمضان المبارک کا مہینہ تزکیہ نفس کا ہے۔ تو جو شخص رجب کے مہینے میں بدن کو ظاہری و باطنی اعتبار سے پاک و صاف کر لے، وہ شعبان میں دل کو پاک و صاف بنا لے گا، اور جو شعبان کے مہینے میں دل کو پاکیزہ اور ستھرا بنا لے، وہ رمضان میں روح کو پاکیزہ اور صاف و ستھرا بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ماہ رجب میں بدن کو پاک و صاف اور شعبان میں دل کو صاف ستھرا نہ کیا تو بھلا رمضان المبارک میں روح کو پاکیزہ کیسے بنایا جا سکتا ہے نا؟ اس لیے بعض حکماء نے کہا ہے کہ رجب گناہوں سے مغفرت طلب کرنے، شعبان عیب و عیوب سے دل کی اصلاح کا، اور رمضان دلوں کو منور کرنے کا مہینہ ہے۔ الغرض ماہ شعبان المعظم بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی متبرک مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے ایک طرف تو رجب المرجب ہے اور دوسری طرف رمضان المبارک ہے۔ تو گویا شعبان المعظم کریم الطرفین ہوا، جسے دونوں طرف سے دو بزرگ مہینے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل و بہترین ہستی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ اہتمام سے بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے متعلق ارشاد فرمایا، میرے مہینے شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے فضیلت حاصل ہے تمام نبیوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ شعبان المعظم کی خصوصیات یہ ہیں کہ سال بھر کے اعمال کی تفصیلی پیشی ماہ شعبان المعظم میں ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آئیے اس مبارک مہینے کی خوب قدر کریں۔ اس میں ایک مبارک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کے فضائل جاننا چاہتے ہیں تو ہم نے اس پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ چاہیں تو اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو بہت 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 فائدہ ہوگا۔ آپ اسے دیکھنا ہرگز مت بھولیں۔ تو پیارے دوستو، نفل نماز، روزہ، صدقات و خیرات کریں، خوب ذکر و اذکار، مسنون دعائیں اور تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر کے ماہ رمضان مبارک سے قبل تزکیہ نفس حاصل کریں، اور صبح و شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے بھیجیں۔ اللہ کی جناب میں عاجزی اور انکساری سے توبہ و استغفار کریں، اپنے گزشتہ گناہوں پر معافی مانگیں، خوب کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور اس ماہ شعبان المعظم کو اپنی زندگی کا اب تک کا سب سے بہترین مہینہ بنائیں۔ پیارے دوستوں، یہ بہت بابرکت گھڑیاں ہیں۔ جب آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایک سائل کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی خاص الخاص رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اور اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔